تو نہیں قبول کیا جائے گا. اور اسلام کے وسیع معنی بھی کیے ہیں اور نسبتاً وہ معنی بھی جو صرف دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اطلاق پاتے ہیں. اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کی متفرق آیات سے، جس میں آیت خاتم النبیین بھی شامل ہے، اور اس درس کے موقع پر ہی میں نے خوب بات کھول دی تھی جب میں نے من یطع اللہ والرسول پر گفتگو کی، کہ اس آیت سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ پہلوں کے فیض کے چشمے بند ہو چکے ہیں. اگر جاری ہے تو حضرت محمد رسول اللہ کے فیض کا چشمہ ہے، نبوت بھی اسی چشمے کے پانی سے ملے گی، صدیقیت بھی یہیں سے عطا ہوگی، شہادت بھی اور صالحیت بھی، چاروں مراتب تو میں نے کھول کر بتا دیا کہ ان کے ساتھ ہیں. اس کے بعد یہ سوچنا کہ نعوذ باللہ من ذالک میرے فہم قرآن کا نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے، فہم قرآن سے کسی طرح تصادم ہے، یہ درست نہیں ہے. جو بات وہاں چل رہی ہے عبدالحکیم کے ساتھ گفتگو میں اور بحث میں، اس بات کو اگر بھلا دے آدمی تو شاید اس کو یہ دھوکہ لگ جائے. عبدالحکیم ان آیات سے یہ استنباط نہیں کرتا تھا جو میں کر رہا ہوں. وہ یہ استنباط کرتا تھا کہ ان آیات سے صاف ثابت ہے کہ اول اسلام پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. دوم توحید خالص نبیوں کی وساطت کے بغیر بھی عطا ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے نبیوں کی وساطت ضروری نہیں. حالانکہ جب اس آیت پر غور کیا جائے جو میں نے پیش کی ہے، اس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ایک بھی قوم جو نبیوں کی وساطت سے توحید یافتہ نہیں ہے، اس کے لیے نجات کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اس کے لیے مغفرت اور بخشش کا کوئی ذکر نہیں ملتا. تو یہ آیات خود اس کے عبدالحکیم کے عقیدے کو جھٹلا رہی ہیں. دوسرے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے یہ جہاد تھا خصوصیت سے کہ ان آیات کا غلط ترجمہ کر کے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا نہ آنا برابر ہو گیا، ساری مذہبی قومیں اسی طرح خدا سے فیض یافتہ ہیں جس طرح پہلے تھیں. یہ عقیدہ تو اس قسم کے مداہنت والے لوگوں کا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں تم اپنی جگہ ٹھیک ہو، ہم اپنی جگہ ٹھیک ہیں. یہ تو کہیں میں نے اشارتاً بھی نہیں کہا. اس ایک اور بات پیش نظر رکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس ساری گفتگو میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ وہ سارے جہنمی ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے، اور اسلام پر میں داخل لوگوں کے سوا ہر شخص لازماً جہنمی ہوگا. یہ فرما نہیں سکتے تھے، نہ فرمایا، کیونکہ ان آیات کے منطوق کے خلاف ہے. آپ نے جو بات کی ہے وہ دنیا کے نقطہ نظر سے انسان کے زاویہ نگاہ سے کی ہے کہ جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے اسلام آ گیا اور باقی مذاہب قصہ پری نہ بن گئے، اور کسی کو یہ حجت کا حق نہیں ہے کہ اسلام آ گیا ہے اس کے باوجود ہم غیر مذاہب میں پڑے رہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسا شخص یقیناً رد کیے جانے کے لائق ہے. 100% درست ہے، اس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں. میں نے ان آیات کی تفسیر میں اللہ کے نقطہ نگاہ سے بات کی ہے، جو عالم الغیب ہے، عالم الشہادہ ہے، وہ خبر دے رہا ہے بعض بندوں کو. یہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسی پر حجت تمام ہوئی تھی کہ نہیں. یہ اسے سب سے زیادہ خبر ہے کہ اس کے انکار میں اسلام کا انکار داخل ہے جو خالصتاً خدا کے حضور جھکنا ہے، یا کوئی اور بات شامل ہے. لیکن جو تعریف قرآن کریم کی اس آیت نے کی ہے اس کی روح سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا سعید فطرت انسان جس کا ذکر چل رہا ہے اس تک اسلام پہنچے اور وہ اس کو رد کر دے. میں نے ایک موقع پر یہ بحث خود اٹھائی تھی. اب وہ ساری باتیں اکٹھی یہاں پیش کرنے کے لیے وہ کیسز تو موجود نہیں، لیکن جن کے ذہن میں سوال الجھن پیدا ہوئی ہے، اگر وہ باقی ان بحثوں کو بھی سن لیتے تو یہ الجھن نہ پیدا ہوتی. اور میں نے یہ سوال اٹھایا تھا خاص طور پر
کہ وہ لوگ جو یہ صفات رکھتے ہیں ان تک اگر اسلام پہنچے تو ناممکن ہے کہ وہ انکار کریں، کیونکہ اگر وہ انکار کریں گے تو عمل صالح نہیں رہے گا۔ سچائی کا انکار کر کے عمل صالح کہاں باقی رہ جاتا ہے؟ تو زبردستی عمل صالحوں کی طرف منسوب کرنا اور پھر تضاد اٹھانا کہ دیکھ لو ان کا عمل صالح ہی تھا، اور چونکہ مسلمان نہیں اور مسلمان نہ ہونے کے باوجود پھر وہ نجات یافتہ لکھے گئے۔ اول تو نجات یافتہ کا لفظ بھی دھوکے والا ہے۔ یہاں نجات یافتہ پہ میں الگ گفتگو کروں گا۔ دنیا کے نقطۂ نظر سے انسان کا کوئی حق نہیں دیتی آیات کہ کہو کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ من ذالک منکر ہیں، یہ آیات ان کو جنت کی خوشخبری دے رہی، ہرگز نہیں دے رہی۔ منکرین کو کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کے انکار کا ذکر ہی کوئی نہیں یہاں ذکر ان لوگوں کا ہے جو خدا کے نزدیک اپنے اپنے رسول کو مان کر ان سے توحید خالص سیکھی جس حد تک بھی ان کو نصیب ہوئی تھی، اور پھر جو کچھ وہ سمجھتے تھے اس کے مطابق نیک عمل کیے، اور انکار کے مقام تک نہیں پہنچے۔ انہوں نے محمد رسول اللہ کے پیغام کو نہیں ٹھکرایا، یہ تو کہیں ذکر بھی نہیں ملتا اشارتاً بھی۔ وہ مر جاتے ہیں اس حالت میں تو کیا ہوگا؟ جہاں تک انسان کا فتوے کا تعلق ہے، ہم کہیں گے کہ اسلام کو شہرت پا چکا ہے، ہمارے نزدیک تو غیر مسلم مرے ہیں، اس لیے ہم ان کو نجات یافتہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، اور یہ غلط ہے کہنا کہ وہ سارے جہنمی ہوں گے، کیونکہ قرآن کریم کی دوسری آیات اس بات پر خوب روشنی ڈال رہی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے کچھ آیات کہیں تھی دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ تو وہی آیت ہے نا، ہاں، اب اس آیت میں جو بحث ہو رہی ہے وہ لوگ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، وہ لوگ جو عیسائی ہوئے نصارہ، اور اس میں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ نصارہ کرسچنز نہیں ہیں۔ جن لوگوں کو عیسائیت کی تاریخ سے واقفیت نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے کہ نصرانی ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس مرکزی شاخ سے وابستہ رہے جن کا عقیدہ توحید کا عقیدہ تھا، جن میں تثلیث نیران نہیں پائی تھی۔ وہ پاک باز اور صاف لوگ تھے، اور کرسچن اور نیزرین یہ دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں۔ کرسچن کی اصطلاح اطلاق پاتی ہے پولین عقیدے سے وابستہ لوگوں پر، اور پرانے زمانوں میں 200-300 سال تک واضح طور پر قطعی شہادت ہے کہ نصرانی الگ تھے اور کرسچنز وہ تھے جو اس عقیدے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ تو خدا تعالیٰ نے تو کرسچن کو عیسیٰ کی طرف منسوب ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نصرانی کا لفظ استعمال فرماتا ہے، اور بعد میں اس اصطلاح کو اگر آپ نے عام کر لینا ہو تو آپ کی مرضی ہے، مگر حقیقتاً اول طور پر نصرانی کی اصطلاح مواحد عیسائیوں پر ہوتی تھی جو شریعت موسوی کو باطل اور غلط نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی کئی 100 سال تک بحثیں چلتی رہیں، ان کو ان لوگوں نے کونسل آف نائسیہ میں مرتد اور دائرہ عیسائیت سے باہر نکال کر پھینکا، لیکن حقیقت میں یہی تھے جو سچے عیسائی تھے۔ تو یہاں بھی نصارہ کا ذکر ہے، اور ہادو میں خود مضمون میں ہدایت یافتہ کے معنی پائے جاتے ہیں۔ یہودا کا لفظ یہاں نہیں ہے، یہود کا بھی شاید ہو کہیں، مگر یہاں تو ہادو کی والی آیت میرے سامنے ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان میں سے خدا کے نزدیک جن پر حجت نہیں ہے، ان کے متعلق کیا یہ فتویٰ دیں گے کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح علیہ السلام یہ بحث فرما رہے تھے کہ ان سب میں سے خدا تعالیٰ کے نزدیک جو مجبور ہو اور معذور ہو اور منکرین میں شامل نہ ہو، اللہ اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ میں ایک لمحہ کے لیے بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف یہ عقیدہ منسوب نہیں کر سکتا۔